اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس جب کل کہا نہ ہم نے اور جب ہم نے کہا للملائکاتی ملائکہ کو فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا پس سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اعلیٰ کہا اسجدو، کیا میں سجدہ کروں؟ لمن، جسے خلقتا، تو نے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، تینا کیچڑ سے پیدا کیا ہے، کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ قالا، اس نے کہا ارأیتکا، تو اس نے کہا مجھے بتاؤ یہ آدم، ھذا الذی، اس میں کیا کرمتا، کیا کرامت ہے، کیا فضیلت ہے، علیہ، مجھ پر، کہ میرے سے کون سی زیادہ فضیلت ہے اسے؟ لائن اگر اخرتنی، اگر مجھے مہلت دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک، لا احتانی کننا، تو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، لا ضرور احتانی کننا، کہ میں ضرور اکھاڑ پھینکوں گا، یعنی کہ برے کاموں کی طرف لے جاؤں گا، ذریاتہ، اس کی اولاد کو، الا، مگر قلیلہ، مگر کم ہوں گے جو میری بات میں نہیں آئیں گے، لیکن زیادہ کیا ہے، لوگوں کو میں ضرور بھٹکاؤں گا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب، جا، چلا جا، فمن، پس جو کوئی تابعہ کا تیری تابعہ کرے گا، تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، فإن، پس بے شک، جہنم، جزاؤکم، تمہاری جزا جہنم ہے، جزاءً، ایسی جزا ہے، موزہ، جو پوری سزا ہے، تم سب کی پوری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، چلا جا، جو مرضی ہو کر، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے تابع ہوگا، ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر، من استطعت، جتنی تم استطاعت ہے، منہم، ان سے، بصوتک، اپنی آواز کی فسون کاری سے، وَأَجْلِبْ، اور دھاوا بول دے، علیہم، ان پر، بخیلک، اپنے گھوڑ سواروں سے، وراجیلک، اور پیادہ دوستوں کے ساتھ، وشرکہم، اور شریک ہو جا، فی الاموال، ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کی اولاد میں، وعدہم، اور ان سے وعدہ کرتا رہ، وما، اور نہیں، یعدہم، ان کے ساتھ، شیطان کا وعدہ، الا، مگر ہے تو، غرورا، مگر ہے تو مکر و فریب ہے، دھوکہ ہی ہے۔ انا، بے شک، عبادی، میرے بندے، جو میرے بندے ہیں، لیسا، نہیں لاکا، آپ کے لیے، علیہم، ان پر، سلطانہ، کوئی دلیل یا کوئی تم میں غلبہ نہیں ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ وقفا، اور اے محبوب کافی ہے، بربی کا، تیرا رب، وکیلا، کارساز، اور اے محبوب کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے تو نے مہلت دی تو میں ان سب کو راہ راست سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، اور ان کے ایمان کا صفایا کر دوں گا، اور ان میں سے چند افراد کے بغیر کوئی ثابت قدم نہ رہے گا۔ بارگاہ خداوندی سے شیطان کو لوگوں کے بہکانے کا اذن عام دیا جا رہا ہے کہ جا، جو تجھ سے ہو سکے وہ کر گزر، تیرا اور تیرے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں تمہیں تمہاری سیاہ کاریوں کی پوری سزا ملے گی۔ اس آیت میں شیطان کو تمام ان وسائل کے اختیار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو کسی کو راہ حق سے برگشتہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حربہ صوت، آواز ہے، یعنی اپنی آواز سے، اپنے لیکچروں اور مباحثوں سے ان کی دولت ایمان کو غارت کرنے کے لیے جو کچھ تو کر سکتا ہے کر گزر۔ دوسرا حربہ، اپنے ہر قسم کے حواریوں کو یکجا کر کے اہل حق پر یورش کر دے۔ تیسرا، ان کے مالوں یا ان کی اولاد میں شریک ہو جا، یعنی محنت شاقہ سے مال وہ کمائیں اور خرچ تیری مرضی کے مطابق کریں۔
اولاد پیدا ہو ان کے ہاں، لیکن ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ جب وہ جوان ہوں تو گناہوں اور بدکاریوں کے فروغ کا باعث ہوں، اور دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ مال ان کے نہیں، تاکہ وہ اپنی مرضی سے انہیں وہاں خرچ کریں جہاں خرچ کرنے سے انہیں فلاح دارین نصیب ہو سکے، بلکہ ان مالوں میں تو ان کا حصہ دار ہے، اور تیری اجازت کے بغیر وہ ایک کوڑی بھی کہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اولاد جس کو انہوں نے پالا وہ ان کی اولاد نہیں، تاکہ والدین کے حقوق کی بجاوری ان پر لازم ہو، بلکہ تیرے ہر ناروا حکم کی تعمیل ان پر فرض ہے۔ تیرے ہر ناروا یعنی کہ غلط قسم کے حکم کی تعمیل ان پر فرض ہے، اور مال و اولاد میں شیطان کی شرکت کا یہ مفہوم بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی سے حلال و حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے، اور وہ ہر طرح سے مال کمانے کے منہمک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حرام ذرائع سے جو مال وہ کمائیں گے وہ ناجائز طریقے سے جو اولاد پیدا ہوگی ان میں تو اس کا برابر کا حصہ دار ہوگا۔ چوتھا حربہ جو شیطان کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کا سب سے زیادہ خطرناک حربہ ہے وہ جھوٹے وعدوں کا ہے۔ وہ حقیقت کو آشکارا ہونے نہیں دیتا، ایسے گمراہ کن اور نظر فریب اور دلکش لالچوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان عمر بھر ان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور ساری زندگی گمراہی کی اسی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ یہاں تنبیہ فرما دی کہ شیطان کے وعدے ہرگز قابل اعتماد نہیں، وہ محض دھوکہ دینے کے لیے اور تمہیں ہدایت کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ اس قسم کے کھوکھلے وعدوں کے فریب میں آ جانا کسی عقل مند کو زیبا نہیں۔ اے شیطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی افسوں کارگر نہیں ہو سکے گا۔ اے شیطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی عمل کارگر نہیں ہو سکے گا، وہ تیرے دام فریب میں ہرگز نہیں پھنسیں گے، تو جتنے جتن کر سکتا ہے کر لے۔